استحکام پارٹی ہو یا پرویز خٹک کی پارٹی ہو، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دیگر پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں جمع ہوئے تھے، وہ چلے گئے، آئے تھے اقتدار کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اب جا کے کہیں اور گھونسلے میں بیٹھنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اگر کہیں اور مفادات مل جائے۔ پی ڈی ایم نے استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک کو مفاد پرستوں کا ٹولہ قرار دے دیا۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا استحکام پاکستان پارٹی یا پرویز خٹک کی پارٹی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہو، جے یو آئی کا کسی سے انتخابی اتحاد نہیں ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ حاجی غلام علی کو گورنر بنانا اتحادیوں کا فیصلہ تھا، کسی کو تحفظات ہیں تو فورم پر بات کریں، میڈیا پر اچھالنے سے انتشار پیدا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں شہباز شریف بہتر منتظم ہیں، لیکن وزیر اعظم نواز شریف ہی بہتر ہیں، اسی لیے 3 بار وزیر اعظم بنے۔ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی، الیکشن اسی سال ہوں گے، نگراں وزیراعظم کے لیے ابھی کوئی نام زیر غور نہیں آیا۔ نگراں وزیراعظم سینئر سیاستدان ہوگا، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ لیگی رہنما یاس صادق کی خبر، مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا مردم شماری ہمارے ایجنڈے پر ہے ہی نہیں، نگراں حکومت کو اس لیے اختیارات دے رہے ہیں تاکہ کام چلتا رہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا نگراں حکومت کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، شہباز شریف نے جس اسپیڈ سے افتتاح کیے فنڈز بھی ویسے ہی ریلیز کر دیں، یقین دلائیں منصوبوں کا افتتاح سیاسی اور انتخابی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ بارشوں سے بلوچستان میں تباہی، کوہلو میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 2 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ پہاڑی تودا گرنے سے کہان اور رحمان آباد سفید کی سڑک بند، پنجگور، واشک اور خاران میں پانی گھروں میں داخل۔ مانسہرہ میں لینڈ سلائیڈنگ، اوگی دربند روڈ متعدد مقامات پر بند ہو گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بارش ہوئی، تخت بائی میں 106 اور مردان میں 94 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 1 گھنٹے کے دوران 54 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ 38 ملی میٹر بارش مسلم باغ میں ہوئی۔ کراچی کا موسم ابر آلود، کچھ علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش۔ دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث رجحان کے درجنوں بستیاں زیرآب آ گئیں، کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا۔ گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال، دریائے ستلج میں بہاول نگر کی حدود میں درمیانے درجے کا سیلاب، کئی عارضی بند ٹوٹنے سے درجنوں آبادیاں ڈوب گئیں۔ دریائے راوی کے بہاؤ میں اضافہ، پیر محل میں سیلابی صورتحال، خیر سلمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، نالا ڈیک کا بند ٹوٹ گیا، سفرپال سمیت متعدد دیہات زیرآب آ گئے۔ میرا میسج یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور اس وقت اس ملک کو ایک پرامن طریقے سے ایک شفاف الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان کو 80 روز بعد جیل سے رہائی مل گئی، پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر ضمانت مل گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر مملکت نے کہا وہ اداروں سے غلط فہمیوں کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، سیاسی نظام مضبوط ہوگا، پاک فوج مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا، ملک کو سیاسی انتقام کی نہیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، زرداری، فضل الرحمان اور نواز شریف کا الیکشن میں مقابلہ کریں گے۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنما سمابیہ طاہر ستی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ سمابیہ طاہر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ پی ٹی آئی نے الزام لگایا سمابیہ طاہر کو عطا طارر کی جانب سے الزامات کے بعد گرفتار کیا گیا۔ عطا طارر نے سمابیہ طاہر پر پی ٹی آئی کارکنان کو وکلا کے کالے کوٹ میں عدالت لانے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا تھا۔ لیگی رہنما نے کہا تھا سمابیہ طاہر اپنے کارکنان کو وکلا کے روپ میں عدالت لانے کی ٹریننگ دے رہی ہیں۔ کمسن ملازمت تشدد کیس میں جج کی بیوی کو حفاظتی ضمانت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے 1 اگست تک گرفتاری سے روک دیا۔ بچی لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج۔ معروف سیاستدان فیصل وابدہ کہتے ہیں بچوں کو انصاف دلانے کے لیے جو قانونی جنگ لڑنا پڑی لڑوں گا، پہلے بتا دیا تھا۔ ملزمہ کو گرفتار ہونے سے پہلے ہی ضمانت دی جائے گی۔ ایک طرف یہ رعایت، دوسری طرف فیصل مسجد کے باہر کلفی بیچنے والے معصوم دہاڑی دار کو 3 مہینے کے لیے جیل بھیجا گیا۔
شہدائے کربلا کی یاد، ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں 9 محرم الحرام کے ماتمی جلوس، لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے مرکزی جلوس برآمد، کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا، سکھر اور روہڑی سے قدیم نوڈھالا ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات، جلوس کے روٹس پر موبائل فون سروس معطل، بعض شہروں میں ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد۔ سرکاری حجاج کرام کو 97,000 روپے واپس کر رہی ہیں۔ مدینہ میں دور رہائش پانے والوں کو 1,11,000 روپے واپس کیے جا رہے ہیں۔ وزیر مذہبی امور طلحہ محمود کہتے ہیں جن حجاج کو مشاع ٹرین نہیں ملی انہیں 1,18,000 روپے ملیں گے۔ مرکزیہ میں رہائش اور ٹرین نہ پانے والوں کو 1,32,000 روپے ملیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنی رہائش گاہ سے سرویلنس ویڈیو غائب کرنے کی کوشش کا سنگین الزام عائد، دوران تفتیش سابق امریکی صدر ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی کوشش میں ملوث قرار پائے گئے۔ خفیہ دستاویزات کیس میں ٹرمپ کی رہائش گاہ کی دیکھ بھال پر مامور کارلوس ٹی اوویر ابھی تفتیش کی زد میں آ گیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف بھرپور ایکشن لینا چاہیے۔ مسلمان کسی مسجد یا مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جمرود میں ٹی ٹی پی کی دہشت گردانہ کارروائیوں پر عوام کا غم و غصے کا اظہار، کہا ایسی تنظیموں اور دہشت گردوں کو سرعام سزا ملنی چاہیے۔ دہشت گردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہوتا۔ ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات، سعودی عرب کا ڈنمارک کے ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج، توہین آمیز اقدامات کو فوری روکنے کا مطالبہ، پاکستان کا عالمی برادری سے اسلاموفوبیا کے واقعات کے خلاف ایکشن لینے پر زور، عراق اور سعودی عرب کی درخواست پر OIC کا 31 جولائی کو ورچوئل اجلاس ہوگا۔ یوم عاشور پر مسجد الحرام میں عازمین اور روزے دار اور نمازیوں کے لیے خصوصی انتظامات، رش کے پیش نظر مسجد الحرام میں اضافی معاونین مقرر، آب زمزم کی اضافی بوتلیں تقسیم کی جائیں گی۔ عراق، ایران، شام سمیت مختلف ممالک میں یوم عاشور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو عرق گلاب سے غسل دینے کی تقریب، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار داتا دربار کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ مقصد مرض اور علاج سے متعلق آگہی پیدا کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں ہر سال 10 لاکھ افراد ہیپاٹائٹس کے باعث موت کا نوالا بن جاتے ہیں۔